السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے چاہنے والوں، نوجوان میرے ساتھیوں، خاص کر ایک مسئلہ جو کافی دنوں سے عوام اور خواص کے درمیان ہے اور لوگوں میں بڑی بے چینی اور بے قراری ہے۔ مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان بے چینی اور بے قراری کا سبب بنا ہے، تو آپ اس پر اپنی وضاحت فرما دیں۔ تو میرے دوستو، ایک مولوی کی شکل میں وہ ناپاک کتا ہے جو صحابہ کرام، انبیاء و مرسلین اور تبع تابعین اور دیگر تمام بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اس مردود کا نام احمد حسن لعنتی، اس خبیث مردود شیطان کے بچے نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی اور تمام بزرگان دین پر انگلیاں اٹھاتا پھرتا ہے، اور وہ مردود خاص کر ہمارے جو صحابہ کرام ہیں جن پر ہمارا یہ یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے مقدس ساتھی ہیں اور نبی کے سچے اور پکے غلام ہیں، ان پر وہ انگلیاں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد بزرگوں کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کرتا پھرتا ہے۔ وہ ناپاک کتا، لعنتی رافضی جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، وہ مولائی نہیں ہے۔ مولائی تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں جو سب کو مانتے ہیں، جو رتبہ جو مرتبہ میرے نبی نے ہمیں بتایا، الحمدللہ ہم ان مراتب پر سب کو مانتے ہیں اور ہم سب کے غلام اور ان سب کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ مردود ناپاک کتا یہ نام لے کر اور بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اسی زمرے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سلام کا ایک شعر ہے کہ جس پر اس مردود نے اپنے نظریات کو پیش کیا اور یہ کہتا ہے کہ امام اہل سنت نے ذلت پہ سلام کہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام اہل سنت نے ذلت پر سلام کہا ہے، یعنی ذلیل لوگوں کے لیے سلام کہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستوں، جو امام اہل سنت کا وہ شعر ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام کا میرے امام کا شعر ہے، اور یہ مردود کہتا ہے دوسرے مصرے کو کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اعلیٰ حضرت نے ذلت پر سلام کہا، اور اس کی دلیل میں یہ قرآن کی اس آیت کو پیش کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک عزت اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے ہے، ہاں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ منافق اس سے جانتے نہیں ہیں، وہ لا علم ہے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کو پیش کر کے اور لوگوں میں یہ باور کراتا ہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کہ عزت اللہ، اس کے رسولوں اور مومنین مسلمانوں کے لیے ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو ذلت کا لفظ استعمال کیا۔ اب مردود لعنتی کتے، ناپاک کتے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں ذلت سے میرے امام نے کیا مراد لیا؟ تو لغت دکھاتا گھومتا ہے کہ دیکھو ذلت کے معنی کسی کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، لغت دکھا رہا ہے۔ مردود تجھے معلوم نہیں ہے وہ امام ہے کہ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، اے امام عاشقہ احمد رضا خاں قادری۔ وہ امام اہل سنت ہے جن کو تو کیا جانے، تیرے جیسے ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں یہ کتے گلی گلی میں گھومنے والے، ان کے جوتیوں کے میں جو خاک لگتے ہیں اس کے برابر بھی تو نہیں ہے، اور تو ان کو کہہ رہا کہ انہوں نے ذلت پہ۔ اب سن، میں تجھے دلیل دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے تو نے فون پہ گالیاں بکتا ہے، مردود شیطان کی اولاد، یزیدی نسل، گالیاں بکنے کو سمجھتا میں نے مناظرہ کر لیا، میں بہت بڑا مناظر ہوں۔ تو نے جو ذلت پہ کہا، یہ ذلت کا تجھے معلوم ہے صیغہ؟ یہ ذلت بھی ہوتا، ذلیل بھی ہوتا، تذلیل بھی ہوتا، اذلہ بھی ہوتا ہے۔
لیکن یہاں ذلت سے مراد وہ ذلت نہیں ہے جو عام طور پر مشہور ہے، لوگوں میں لیا جاتا ہے۔ یہاں ذلت سے مراد میرے امام نے جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے سر و ساما تھے، بدر کے میدان میں بے سر و ساما تھے مقابلے میں لڑنے والوں کے، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، رب نے ان کی مدد کی۔ تو میرا امام کہتا ہے کہ کثرت بود قلت پہ اکثر درود، کہ وہاں پر تم کثرت میں نہیں تھے بلکہ قلت میں تھے، تمہاری تعداد کم تھی دشمنوں کے مقابلے میں، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، اللہ نے عزت دی جب تم بے سر و سامان تھے، کچھ نہیں تھا، تب تم پر اللہ نے، امام اہل سنت فرماتے درود ہم بھیجتے ہیں۔ مردود، اور تو ذلیل کا معنی وہ دکھا رہا، کتاب لوگوں کو دکھا کہ اس میں دیکھو ذلیل کا یہ معنی، اب میں سن قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے ذلیل کا کیا معنی، اذلہ کا معنی استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا، پارہ نمبر 4، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور حقیقت میں اللہ نے بدر والوں کی مدد فرمائی۔ کس کی مدد فرمائی؟ جنگ بدر میں جو صحابہ موجود تھے۔ یہ قرآن ہے، کوئی لغت کی کتاب نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا، اور حقیقت میں اللہ نے بدر میں بدر والوں کی مدد فرمائی۔ کیوں؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں بھی وہی ذلت والا لفظ ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم بے سر و سامان تھے، یہ نہیں فرمایا کہ جب تم ذلیل تھے تب اللہ نے مدد فرمائی۔ رب کہتا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بے سر و سامان تھے۔ یہی بے سر و سامان کو امام اہل سنت نے اس شعر میں اپنے بیان فرمایا ہے۔ مسلمانوں، آگے اللہ ارشاد فرماتا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، رب کا خوف دلوں میں رکھو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو میرے دوستوں، ناپاک کتے احمد حسن رافضی، یہ سن لے کہ میرے امام کے شعر کو سمجھنے کی تیرے اندر صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے۔ تو جیسے لاکھوں آئے اور چلے گئے، لیکن امام کے قدموں کے دھول جو ہیں اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ مردودو، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جو اس قرآن کے اس آیت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک حقیقت میں اللہ نے مدد فرمائی بدر میں جب تم لوگ بے سر و سامان تھے، تم لوگ کمزور تھے۔ اسی آیت کو اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں ترجمانی فرمائی، اور آپ کہتے ہیں کہ کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اور مردود، دوسری جگہ پر تو ایک مقام پر وہ چند مولوی بیچارے ہمارے سنی بھی، جنہیں معلوم نہیں ہے قرآن کا علم نہیں ہے، خیر عالم ہوں گے میں نہیں کہتا، لیکن جب علم نہ ہو تو کسی باغی اور کسی عدو سے بحث نہ کیا جائے، کیونکہ وہ تو اسی فراق میں ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے اپنے جال دامے فریب میں پھنسائیں۔ وہ مردود، تو اس میں ایک سورت جو ہے وہ سورت دکھا رہا ہے، سورہ فتح میں تو نے مردود یہ دکھایا کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی، اس میں نبی کو تو مراد لے رہا ہے۔ ابے خبیث کے بچے، شیطان، رافضی کتے، تجھے پتا نہیں؟ پہلے قرآن پڑھ اور علم حاصل کر کہ اس میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، کہ اے نبی ہم نے بے شک آپ کو روشن فتح مکہ اس لیے دی۔ کس لیے دی؟ خبیث بات سمجھ آگے، کس لیے دی؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مکہ اس لیے دی تاکہ آپ کے امت کے، نبی کا نہیں ہے خبیث، تو اس کو دوسرے پہلو میں گھما کر اور بات کر رہا ہے۔ اس میں کیا رب نے ارشاد فرمایا، نبی ہم نے آپ کو، اے نبی میں نے آپ کو فتح مکہ اس لیے دی تاکہ آپ کے امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ ابے لعنتی اور ناپاک کتے، امت تو گنہگار ہوتی ہے، الحمدللہ ہم محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، آقا کے شیدائی ہیں، لیکن گنہگار ہیں۔ امتی گنہگار ہو سکتا ہے، امتی گنہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے امتی کو گنہگار قرار دیا ہے، ان کی خطا کا ذکر رب نے فرمایا ہے۔
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور قرآن کے اسی آیت میں اللہ کے ارشاد فرماتا تاکہ اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اب تو نے اس سیدھے راستے کو نبی کی طرف منسوخ کر دیا۔ ابے مردود خبیث کے بچے، جب گنہگار امتی ہے، فتح مکہ کے سبب گناہ امت کے بخشے جائیں گے تو راستہ بھی تو امت کو دکھایا جائے گا، سیدھا راستہ بھی تو انہی کو بتایا جائے گا۔ خبیث اولاد، ناپاک اولاد کی پیداوار، مردود قرآن پڑھو اور سمجھو، اور حسد اور جلن، بغض اور کینہ کی بنیاد پر نہ چلو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ ان سے جلنے والے، ان کے چراغ دنیا سے غائب ہو گئے، گل ہو گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و نشان نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی آج کروڑوں شہدائی اسی دنیا میں ہیں جو ان کے نام کا ذکر اور چرچا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں جس نے ہمیں دین اور اسلام کا طریقہ بتایا، دین اور اسلام پر چلنے کا ہمیں صحیح راستہ بتایا۔ الحمدللہ ہم اس امام کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور سن لے احمد حسن رافضی ناپاک کتے کہ تیرے ہر سوال کا جواب الحمدللہ یہ فقیر دے گا، اور تو جو الزام لگائے گا الحمدللہ وہ تیرے ہر الزام کا رد کروں گا، اور اس کا بباغ دہل ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ سوچتا ہے کہ رافضیوں کے گود میں بیٹھ کر رافضیت کی باتیں کر اور سنیوں کو بہکائے گا اور کہے گا میں مولائی ہوں، تو مولائی نہیں ہے، تو رافضی ہے، ناپاک کتا ہے، تو لعنتی ہے، تجھ پر اللہ، اس کے رسول اور تمام مومنوں کی تجھ پر لعنت ہے، اس لیے کہ تو صحابہ کرام کا غدار ہے، ان کا گستاخ ہے، ان کے بارگاہ میں گستاخی کرنے والا ہے، اس لیے تو ہمیں جہنمی ہے، اور تجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے تو اپنی فکر کر اور ہم سب کی فکر چھوڑ دے۔ الحمدللہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، جئیں گے تو بھی شان سے اور مریں گے انشاءاللہ تو بھی شان سے۔ ہمارا ٹھکانہ یہاں بھی انشاءاللہ اچھا ہے، اور مرنے کے بعد نبی کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ ہم کسی بزرگان دین، کسی صحابہ کرام، کسی خلفائے راشدین، اہل بیت طہارات، شہیدان اسلام اور ہمارے آقا، ہم سب کے ماننے والے، ان سب کے غلام ہیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان سب کی غلامی عطا فرمائے، اور میرے نبی کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں راسخ اور گامزن فرمائے۔ میرے دوستوں، مسلمان بھائیوں، اس رافضی احمد حسن سے دور رہیں، اس کی تقریریں اور اس کے پاس نہ جائے، اس لیے کہ یہ رافضی ہے، یہ ناپاک کتا ہے اور یہ ناپاکی کی بات کرے گا، لہٰذا ہم سب لوگ اس سے ہوشیار رہیں، اس سے دور رہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سچی اور پکی سمجھ عطا فرمائے، آقا کا سچا اور پکا غلام بنائے، حضور کی تعظیم اور محبت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔